نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آج چاند کی تقریباً میرا خیال ہے 23 ہے، اور مہینے کے حوالے سے 2-4 دنوں کے بعد شب معراج کی رات آنے والی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو واقعہ معراج ہی سنایا جائے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں واقعہ معراج۔ بہرحال علماء کرام سے آپ لوگوں نے واقعہ معراج سنا ہوگا، اور مہینے کی نسبت سے کیونکہ 2-4 دنوں کے بعد شب معراج ہے، تو میں نے کہا چلو کیوں نہ میں بھی اس کا فائدہ اٹھاؤں اور میں بھی شب معراج کا واقعہ بیان کرنے میں اپنا حصہ ڈالوں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی یعنی وہ، اسری جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ ہم نے برکت دی، ہم نے برکت رکھی اس کے ارد گرد، من آیاتنا اور اس میں نشانیاں ہیں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تو تھی قرآن پاک جس میں واضح طور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ خواب میں یعنی سیر کرائی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یعنی حضور علیہ السلام سے ملاقات تک، حضور علیہ السلام سے دیدار تک۔ یہاں ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام روحانی طور پر گئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور ملاقات کی، اور وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام واپس تشریف گھن آئے۔ ویسے حضور علیہ السلام کو روحانی یعنی خواب کے اندر تو کئی بار حضور علیہ السلام نے معراج فرمائی، لیکن زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس خود حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیدار کا شرف عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو۔ بعثت کے 11ویں سال یعنی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت جب کیا تھا، اس کے بعد سے تقریباً 11 سال گزر چکے تھے، اور ہجرت کے 2 سال پہلے یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، پہلے 2 سال حضور علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا۔ پیر کی یعنی سوموار کی رات تھی، اور اسی رات یعنی چاند کی 26 تھی، 27 کی رات تھی، جیسے کہ آج 23 ہے، آنے والی رات جو ہے وہ 24 کی رات ہوگی۔ اس رات کو حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی جو کہ حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر آرام فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ بھی دروازے سے نہیں،
چھت کو یعنی اکھیڑ کر چھت کو یعنی چھت کے اندر سے سوراخ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر حتیم میں جا کر لٹا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اونگ کا اثر باقی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس چاک کیا، ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ تک یعنی چاک کیا، قلب اطہر کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکالا، اور نکال کر پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے سونے کا ایک تشت ایک تھال لایا گیا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو آب زمزم کے ساتھ غسل مبارک دیا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مقدس میں رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری موجود تھی، یعنی خچر سے وہ چھوٹا تھا اور گدھے سے وہ بڑا تھا، یعنی ایک براق تھا اور اس کی رفتار اتنی تھی یعنی تحد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس پر پہلا قدم ہوتا تھا، یعنی اتنی تیز رفتار پہ تھا وہ، اور اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام ڈالی ہوئی تھی، اور پھر جب اس کے یعنی قدم تھے اس طرح تھے، یعنی بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ یعنی آگے والے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ جب یعنی اوپر چڑھتے ہوئے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، پیچھے والے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، اسی طرح اور جب اترتے ہوئے ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں یعنی اگر ہاتھ لمبے ہوں یا پھر ہاتھ چھوٹے ہوں یا ہاتھ چھوٹے ہوں یا پیر لمبے ہوں، تو دونوں صورتوں میں اس طرح تھی کہ پیٹھ جو ہے وہ برابر تھی، یعنی جیسے آگے پیچھے اس طرح نہیں ہوتی تھی، تاکہ جو سوار ہے اس کو کوئی مشقت نہ ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت وہ اچھل کود کرنے لگا، یعنی وہ جو براق تھا اچھل کود کرنے لگا، یعنی خوشی کے جیسے کہ کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اچھل کود کرتا ہے، اس کی خوشی اس کے جسم کے اندر نہیں سمائی جاتی جب اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہو۔ تو ایسے ہی براق خوش تھا کہ سرور کائنات دو عالم کے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء وہ سوار ہو رہے ہیں، اسی بنا پر وہ خوش تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس کے کان میں جا کر کہنے لگے، اے براق تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی ہستی تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی تمام انبیاء کرام آتے ہیں درجہ بدرجہ۔ اور یہ جب براق نے یہ بات سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، وہ شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا اور اس نے اچھل کود جو ہے وہ ختم کر دی اور وہیں وہ سہم گیا، ڈر گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی جگہ پر جب براق پر سوار ہو گئے اور روانہ ہوئے تو امام بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چمکتا ہوا ہوتا ہے، یعنی
14ویں کی چاند کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمک رہے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر 3 مقام آئے، ایسے 3 مقام کہ جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہاں اتر کر نماز ادا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز ادا فرمائی؟ تو آگے خود ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب دینے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ نفل ادا کرنے کے بعد پھر آگے تشریف لے گئے۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہاں اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ تو پھر آگے ہی فرمانے لگے، کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور یہ طور سینہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی، یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے گئے اور پھر آگے جا کے نماز ادا کی اور یعنی وہی عرض کیا حضور نماز ادا کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی۔ پھر آپ نے عرض کی حضور آپ نے کس جگہ نماز ادا کی؟ پھر خود ہی جواب دینے لگے حضور آپ نے بیت لحم میں نماز ادا کی، جہاں حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب دینے سے پہلے ہی جواب خود دے دیتے، بتا دیتے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ہو سکتا ہے 2-3 دن لگ جائیں معراج کے واقعہ میں۔ جیسے ہی معراج کا واقعہ ختم ہوگا اور پھر ہم وہی اپنے درس حدیث کی طرف لوٹیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ لوگوں کی اور میری آخرت سنور جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔